اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے کہا کہ میں اپنا منحوس چہرہ لے کر بھائیوں کے گھر چلی جاؤں، مگر سوتن نے روک دیا اور کہا یہ چلی گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میں اب بیوی سے نوکرانی بن گئی، سارا دن کام کرتی اور رات کو نماز پڑھ کر قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتی۔ ایک دن سوتن کا کمرہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کی چادر ہٹائی تو وہاں میری تصویر پڑی تھی اور اس پر سوئیاں لگی تھی، اور جو لکھا تھا اسے پڑھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ نائلہ کا دن ہمیشہ کی طرح اذیت سے شروع ہوتا۔ اٹھ جان نحوست، کب تک سوئی رہے گی؟ یہ اس کی ساس کی آواز تھی۔ بخار ہونے کی وجہ سے آج نائلہ کی آنکھ نہ کھلی تھی، مگر ساس کی آواز پر وہ ایک دم سے اٹھی اور سر پر دوپٹہ لے کر کچن کی طرف چلی گئی۔ 10 سال سے ایک طرح کی زندگی، اور پھر اس زندگی میں محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ شادی کے شروع کے دن کچھ اچھے گزرے تھے، مگر پھر وقت گزرتا گیا، نائلہ کی اولاد نہ ہوئی اور اس کے گرد نفرتیں بڑھتی گئیں۔ اس کا شوہر فہد، جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ سارا دن آفس میں گزارتا، رات کو گھر آتا تو فون پر کسی لڑکی سے بات کرتا رہتا اور پھر سو جاتا۔ نائلہ نے کئی بار سوچا کہ وہ اس بارے میں فہد سے بات کرے، لیکن فہد کا رویہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کو فہد گھر آیا تو چہرے پر عجیب اطمینان تھا، لیکن زبان میں کاٹ۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، امی سے مشورہ بھی کر لیا ہے، دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں۔ نائلہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، کچھ کہنا چاہا پر لفظ حلق میں اٹک گئے، بس آنکھوں سے 2 آنسو نکلے جنہیں فہد نے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ محض پانی کے قطرے ہوں۔ اس دن نائلہ نے پہلی بار سوچا کہ وہ واقعی کسی رشتے میں ہے بھی یا نہیں۔ ساس نے تو جیسے موقع کا انتظار ہی کیا تھا، اب وہ بیوی آئے گی جو میرے بیٹے کو وارث دے گی، تیرا کمرہ بھی اب اس کا ہوگا، تو باورچی خانے کے پاس رہ۔ نائلہ نے سامان سمیٹا جیسے قیدی اپنا کمرہ چھوڑتا ہے، اور رات کو خاموشی سے اپنا بستر بچھا کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک طوفان تھا، لیکن زبان پر خاموشی۔ اس نے قرآن اٹھایا اور دل کی گہرائیوں سے بس ایک فریاد کی، یا اللہ، اب بس تو ہی سہارا ہے، انسان تو ظالم ہو گئے ہیں، تو ہی سننے والا ہے۔ اسی رات عجیب خواب آیا، وہ خود کو ایک سنسان میدان میں پاتی ہے جہاں صرف ریت، خاموشی اور ایک دھیمی روشنی ہے۔ روشنی کے اندر سے ایک عورت آتی ہے، چہرہ ڈھکا ہوا مگر آواز میں عجیب سا سکون، نائلہ، تیرا صبر رنگ لایا ہے، تیار ہو جا، آزمائش ختم ہونے کو ہے، رحمت آنے کو ہے۔ نائلہ کچھ بول نہیں پائی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا ہے۔ وہ عورت روشنی میں واپس چلی جاتی ہے اور نائلہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھی تو سینے میں ایک بوجھ تھا، لیکن پیٹ میں ایک الگ ہی قسم کا درد، جیسے اندر کچھ ہل رہا ہو یا کسی نئی شروعات کا اشارہ دے رہا ہو۔ نائلہ گھبرا گئی، مگر ساس نے اس کی بات سننے کے بجائے تانا مارا، اب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ نائلہ نے درد کو پی لیا، لیکن اندر سے ایک مختلف جذبہ پیدا ہو رہا تھا، جیسے اس خواب نے اسے کچھ بتا دیا ہو، جیسے کوئی راہ دکھا دی ہو۔ رات گزر گئی، لیکن نائلہ کے جسم کا درد کم نہ ہوا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی رہیں، جیسے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ ساری رات جاگتے ہوئے اس نے 12 خواب کو یاد کیا، وہ روشنی، وہ عورت کی آواز اور وہ جملہ، تیرا صبر رنگ لایا، تیار ہو جا۔ اسے وہ الفاظ جیسے اندر سے سہارا دے رہے تھے۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، دعا مانگی اور اللہ کے سامنے وہ سب کہہ دیا جو انسانوں کے سامنے کبھی نہ کہہ سکی۔ یا رب، اگر تو نے سن لیا ہے تو مجھے ہمت بھی دے، کیونکہ میں ٹوٹ چکی ہوں۔ جب وہ کچن میں گئی تو ساس نے حسب معمول تیز آواز میں تنقید شروع کر دی، کل رات سے درد کی ایکٹنگ کر رہی ہے، لگتا ہے اب بے چارگی دکھا کر میرے بیٹے کو روکنے کی کوشش ہے، شرم نہیں آتی؟ نائلہ نے جواب نہ دیا، چولہا جلایا اور چپ چاپ ناشتہ بنانے لگی، لیکن درد اب بڑھ رہا تھا، ہاتھ کپ کپانے لگے اور چہرہ پسینے سے بھر گیا۔ اچانک اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ شور سن کر ساس بھاگ کر آئی، مگر بجائے فکر کے اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ اب یہ تماشا کون سنبھالے گا؟ فہد بھی آفس جا چکا ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اٹھ کام کر۔ پڑوس میں رہنے والی بیوہ خالہ، جو اکثر نائلہ کی خاموشی کو سمجھنے لگی تھی، شور سن کر آ گئیں۔ انہوں نے فوراً نائلہ کو سہارا دیا اور خود اسے قریبی کلینک لے گئیں۔ کلینک چھوٹا تھا پر ڈاکٹر نرم لہجے کی خاتون تھی۔ اس نے نائلہ کی حالت دیکھی، کچھ سوالات کیے اور پھر الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا۔ نائلہ دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے، کچھ ایسا نہ ہو جو میری ہمت توڑ دے۔ الٹرا ساؤنڈ کے دوران ڈاکٹر کی بھویں اچانک اٹھی، وہ اسکرین کو غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے بعد اس نے مسکرا کر نائلہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو، تمہارا 5واں ہفتہ ہے۔
نائلہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ یہ آنسو دکھ کے نہ تھے، یہ وہ سجدے کی نمی تھی جو 10 سال سے اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ وہ جان گئی کہ خواب سچا تھا، اللہ نے سن لیا تھا۔ واپس گھر آئی تو خالہ نے سہارا دیا، لیکن ساس دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ بغیر اجازت نائلہ نے خاموشی سے خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ نے کہا، ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، تکلیف میں تھی، ساس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ مرنے والی تو نہیں؟ نائلہ نے دھیمے لہجے میں کہا، اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف دیا ہے۔ ساس جیسے چکرا گئی، یہ ممکن نہیں، جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی وقت فہد بھی گھر آ گیا۔ ساس دوڑ کر اس کے پاس گئی اور کہا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ ہے، ورنہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ فہد جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب الجھن میں مبتلا تھا، نائلہ کو خاموش دیکھ کر رک گیا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، پھر نائلہ کی طرف، اور بولا، کیا واقعی نائلہ نے صرف اتنا کہا؟ ڈاکٹر سے خود جا کر معلوم کر لو، جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فہد خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نائلہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ دوسری طرف ساس نے نائلہ کو دھمکایا، یاد رکھ، یہ بچہ اس گھر میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر تیرا جھوٹ پکڑا گیا تو تجھے اسی وقت گھر سے نکال دوں گی۔ نائلہ نے وہ رات خاموشی سے گزار دی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو کل تھا، اب وہ اندر سے بدل چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وقت قریب ہے جب حق اور جھوٹ کا فیصلہ خود قدرت کرے گی، اور اس نے دل میں ایک وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے اسے ماں بنایا تو وہ اپنے بچے کو سچ، عزت اور صبر کا مطلب ضرور سکھائے گی۔ صبح ہوئی تو نائلہ نماز پڑھ کر بیٹھی ہی تھی کہ ساس نے کمرے کے دروازے پر زور سے چوٹ ماری، جلدی آ جا، تیرا تماشا ختم نہیں ہوا کیا؟ اب بچہ بھی ہو جائے تو کیا؟ جو عورت سالوں تک بانجھ رہی ہو، اس کے پیٹ میں جو پل رہا ہے اس پر بھی بھروسہ نہیں۔ نائلہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اندر ایک زندگی پل رہی تھی جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تھی، اور اب اسی خوشی پر سوالات، الزامات اور نفرت کے تیر برس رہے تھے۔ اس نے نہ زبان کھولی، نہ آنکھوں سے آنسو نکالے، بس آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ فہد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے اس کی ماں ہر ممکن طریقے سے نائلہ کے خلاف زہر گھول رہی تھی۔ یہ عورت تیرے خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گی، میں کہتی ہوں DNA کرواؤ، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ فہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ دنوں سے اندر ہی اندر تس بس کا شکار تھا۔ نائلہ کی خاموشی، اس کا صبر اور اس کی آنکھوں میں پلتی ہوئی دعا، اس سب پر اب سوال اٹھنے لگے تھے۔ کیا واقعی وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا؟ اس دن فہد نے پہلی بار کچھ کیا۔ وہ نائلہ کو لے کر خود ہسپتال گیا اور ڈاکٹر سے سب کچھ معلوم کیا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، یہ حمل بالکل نارمل ہے اور اندازوں کے مطابق پچھلے ہی مہینے ٹھہرا ہے۔ فہد خاموش رہا، مگر اس کے اندر کچھ پگھلنے لگا تھا۔ واپسی پر کار میں خاموشی چھائی رہی، لیکن نائلہ کی آنکھیں مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ کوئی سوال کیا، نہ شکایت۔ یہ خاموشی فہد کو چبھنے لگی۔ گھر پہنچے تو ساس پھر تیار بیٹھی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فہد نے صرف اتنا کہا، سب ٹھیک ہے، مت سوچا کرو اتنا۔ ساس چونک گئی، اب تو بھی اس کی باتوں میں آ گیا ہے۔ فہد نے کچھ نہ کہا، بس کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ باہر کھڑی رہی، اس کی روح جیسے ساکت ہو چکی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی جنگ، ہر دن ایک نئی ذلت، لیکن اب اس کے پیٹ میں ایک زندگی تھی جو اسے کمزور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اگلی صبح نائلہ اٹھی تو اس نے کمرے کی صفائی کی اور اپنے جسم میں کچھ نیا پن محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی شفافیت تھی، جیسے اندر کوئی روشنی جاگ اٹھی ہو۔ فہد نے جب اسے دیکھا تو پل بھر کو نظر ٹک گئی۔ پہلی بار اسے نائلہ خوبصورت لگی، جیسے وہ شادی کے دن لگتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، فقط نظریں چرائیں۔ دوسری طرف ساس اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس نے دوسری بہو کے لیے فہد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ رخسانہ یاد ہے نا، بیوہ ہے لیکن جوان ہے، نائلہ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ فہد نے تھک کر کہا، امی ابھی تو وہ حاملہ ہے، اب کچھ صبر کر لے۔ ساس جل گئی، تو اب اس کے غلام ہو گئے ہو؟ محلے میں بھی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ عورتیں چپکے سے کہتی تھیں، یہ بچہ یقیناً کسی اور کا ہے، ورنہ 10 سال بعد اچانک کیسے؟ نائلہ کو ان باتوں کی خبر تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کی سچائی اسے خاموشی میں طاقت دیتی جا رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن میں اپنی عزت اپنے رب کے حوالے کر چکی ہوں۔ اسی دوران خالہ نے ایک دن نائلہ کو بتایا کہ محلے میں کچھ لوگ اس کی کردار کشی کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ نائلہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ خالہ، سچائی کبھی چیخنے کی محتاج نہیں ہوتی، وقت سب کچھ ثابت کر دے گا۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ نے تجھے صبر دیا ہے، وہی تیری ڈھال بنے گا۔ صبح سویرے نائلہ نے
آذان کی آواز پر آنکھ کھولی، لیکن آج کی صبح کسی عام دن جیسی نہ تھی۔ فضا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے گھر کی دیواریں خود گواہ بنی ہوں اس کے درد کی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ سجدے میں سر رکھتے ہی اس کے آنسو ایک بار پھر زمین پر ٹپکنے لگے، پر آج وہ آنسو کمزوری کے نہ تھے، ان میں خاموش التجا تھی، ایک چھپا ہوا حوصلہ۔ نائلہ نے اپنی دعاؤں میں سب کچھ سونپ دیا، خود کو بھی، اپنی عزت کو بھی، اور اس بچے کو بھی جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ناشتہ تیار کر کے جیسے ہی وہ میز پر لے کر آئی، ساس نے طنز کا خنجر تیار کر لیا۔ ناشتہ بنانا تو آ گیا، لیکن ماں بننے کا ناٹک مت کرو، سچ چھپتا نہیں۔ تم جیسی عورتوں کا کردار صاف ہو تب بھی لوگ شک کرتے ہیں، اور تم پر تو سوال بنتے ہیں۔ نائلہ نے نظریں جھکا لی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن زبان خاموش تھی۔ فہد بھی وہی موجود تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا، پر کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ اس کی خاموشی نائلہ کے لیے اب نئی نہیں تھی، لیکن ہر بار ایک زخم تازہ ضرور کر دیتی تھی۔ دن گزرا تو محلے کی دو عورتیں گھر آئیں۔ ساس نے انہیں چائے پر بلایا تھا، پر مقصد کچھ اور تھا۔ آپ لوگ بتائیں، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ 10 سال بانجھ رہی اور اب اچانک حاملہ ہو گئی، کوئی تو بات ہے۔ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، جیسے انہیں بھی یہی سننے کا شوق تھا۔ ایک نے کہا، آج کل کی لڑکیاں بڑی چالاک ہیں، دوپٹے سے نہیں موبائل سے پردہ کرتی ہیں۔ نائلہ یہ سب سن رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی فریاد تھی، اے رب، میں نے تجھے ہی گواہ بنایا ہے، یہ لوگ تو تیرے رگ و جان سے واقف نہیں۔ شام کو خالہ آئی، وہی بیوہ خالہ جو نائلہ کی خاموشی میں بولتے الفاظ کو سن سکتی تھی۔ اس نے آ کر صرف اتنا کہا، بیٹی میں نے سنا ہے وہ محلے کا ایک بدمعاش لڑکا تمہارا نام لے کر فخر کرتا ہے، کوئی سازش لگتی ہے؟ نائلہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے تو کبھی کسی سے نظر تک نہ ملائی، پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ خالہ نے اسے حوصلہ دیا، یہ دنیا ہے بیٹی، جو جھک جائے اسے رون دیتی ہے، مگر اللہ سب دیکھتا ہے۔ اسی رات فہد نے پہلی بار نائلہ کے پاس بیٹھ کر پوچھا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو کیوں ہر کوئی تم پر شک کر رہا ہے؟ نائلہ نے پلٹ کر جواب دیا، سچ وہی ہوتا ہے جس کی تصدیق وقت کرتا ہے، نہ کہ لوگ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور میرا رب گواہ ہے۔ فہد نے سر جھکا لیا، اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش جاگ اٹھی تھی، لیکن سچائی کو ماننا بھی وقت مانگتا ہے۔ اگلے دن ساس نے گھر کی ملازمہ کو نوکری سے نکال دیا اور کام نائلہ پر ڈال دیا۔ حمل ہے تو کیا ہوا، کام تو عورت کا زیور ہے، گھر بیٹھ کر راج کرنے کے خواب مت دیکھ۔ نائلہ نے کچھ نہ کہا، پر جسم کی تھکن اور بچے کی حفاظت کے خیال نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ خالہ جب آئی تو اسے جھاڑو پکڑے دیکھا، فوراً چھین لی، کچھ کام میرے اللہ کے لیے چھوڑ دو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا اس حال میں۔ رات کو نائلہ کو پیٹ میں تیز درد ہوا اور اسے لگا شاید کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ساس نے اسے پھر ڈرامہ سمجھا، لیکن خالہ نے وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، حمل میں خطرہ ہے، اگر ذہنی دباؤ یا جسمانی کام بڑھا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا، بچہ ابھی مکمل نہ تھا، لیکن اس کا وجود نائلہ کے لیے سب کچھ بن چکا تھا۔ گھر واپس آئی تو خالہ نے فہد کو سب کچھ بتایا، بیٹا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پر یہ عورت تمہاری عزت ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو صرف تم ذمہ دار ہوگے۔ فہد کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شرمندگی لہرائی، پر ساس نے فوراً وار کیا، کیا ڈرامے ہیں یہ سب، مجھے نہ بہلاؤ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب نئی بہو آئے گی۔ نائلہ نے سب سنا اور دل میں فیصلہ کیا، وہ خاموش نہیں رہے گی، اپنے بچے کے لیے، اپنے وجود کے لیے وہ کھڑی ہوگی۔ اگلی صبح جب نائلہ بیدار ہوئی تو اس کے بدن میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ بوجھ ابھی بھی موجود تھا، بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جسمانی طور پر وہ تھکی ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک ہلکی سی روشنی جاگ اٹھی تھی، جو رات کے خواب کی باز گشت تھی۔ اس روشنی نے اسے بتا دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، ظلم سہنے کا نہیں، خود کو سنبھالنے کا وقت۔ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو ساس اسے طنزیہ آواز میں بولی، اب تو کمر پر ہاتھ رکھ کر چلے گی جیسے کوئی راجکماری ہو، یہ حرکتیں زیادہ دن نہیں چلیں گی، جو تیری حقیقت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ نائلہ نے اس بار جواب دیا، دھیمے مگر مضبوط لہجے میں، میری حقیقت میرا رب جانتا ہے، اور بس اسی کا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ ساس چپ ہو گئی، شاید پہلی بار نائلہ کی زبان کی سختی اس پر اثر کر گئی تھی۔ فہد بھی میز پر بیٹھا خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔
اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ماں کی پرورش اور بیوی کی خاموشی میں حق کس کا ہے۔ وہ دن خاموشی سے گزرا، لیکن شام میں نیا طوفان آیا۔ محلے کی وہی دو عورتیں دوبارہ آئیں، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک نیا چہرہ تھا۔ رخسانہ، وہی عورت جسے ساس فہد کی دوسری بیوی بنانے کی خواہش رکھتی تھی، وہ خوب بن سنور کر آئی تھی اور انداز ایسے جیسے سب کچھ طے ہو چکا ہو۔ نائلہ نے اسے دیکھا تو لمحے بھر کو دل جیسے رک گیا، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے بچے کے ننھے وجود کو یاد کیا اور سر جھکا کر اندر چلی گئی۔ ساس نے اونچی آواز میں کہا، بیٹا رخسانہ بہت اچھی لڑکی ہے، تجھے وارث دے سکتی ہے اور خاندان کا نام بھی بچا سکتی ہے، یہ موقع ضائع نہ کر۔ نائلہ تو صرف ایک سایہ ہے جس نے بس تیرے قدم روکے ہیں۔ فہد نے نظریں جھکائیں مگر کوئی جواب نہ دیا۔ رخسانہ نے نرمی سے کہا، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہی، بس چاہتی ہوں کہ آپ سب خوش رہیں، اور اگر میرے ہونے سے یہ گھر مکمل ہو سکتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ نائلہ نے یہ سب اندر سے سنا اور اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی بجائے جڑنے لگا۔ رات کو اس نے فہد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلی بار اس نے خود سے بات کرنے کی کوشش کی۔ فہد، اگر تم چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن ایک بات جان لو، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ صرف میرا نہیں، وہ تمہاری بھی امانت ہے۔ اگر آج تم نے اس کی ماں کو تنہا چھوڑا تو کل اس بچے کی نظروں میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤ گے۔ فہد خاموش رہا، شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے یا پھر دل میں کچھ بول رہا تھا جو زبان پر آ نہ سکا۔ نائلہ چلی گئی لیکن اس کی باتوں کا وزن کمرے میں رہ گیا۔ اگلے دن محلے کی عورتوں نے نئی افواہ اڑا دی، فہد نے رخسانہ سے نکاح کر لیا ہے، نائلہ اب صرف ایک بوجھ ہے۔ جب یہ خبر نائلہ تک پہنچی تو وہ لمحے بھر کو سن ہو گئی، پر اندر سے ٹوٹنے کی بجائے وہ مضبوط ہو گئی۔ اس نے خالہ کو بلایا اور کہا، کیا آپ میرے ساتھ عدالت چلیں گی؟ میں خلا کا مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل بیٹی، تیرا حق تجھے اب خود لینا ہوگا۔ عدالت میں نائلہ نے جو بیان دیا وہ کمرہ عدالت میں سناٹا بکھیر گیا۔ میں بیوی کے حق میں محبت نہیں مانگتی، عزت مانگتی ہوں۔ ایک ماں بننے والی عورت کا کردار مشکوک قرار دینا اس کی جان لینے کے برابر ہے۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، میں اپنے بچے کے لیے کھڑی ہوں۔ جج نے نائلہ کی بات غور سے سنی اور سماعت اگلے ہفتے مقرر کر دی۔ فہد نے یہ سب سنا اور رات بھر سو نہ سکا۔ اسے یاد آیا کہ نائلہ وہی لڑکی تھی جس نے اس کے ساتھ اپنا سب کچھ بانٹا، اس کی ماں کی نفرت سہی، اس کی بے رخی برداشت کی، اور اب اسی کے بچے کے لیے عدالت جا رہی تھی۔ نائلہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر خالہ کے دل میں سکون اترا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ جانتی تھی اب امتحان ختم نہیں ہوا بلکہ نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اگلی صبح نائلہ عدالت جانے کی تیاری میں تھی۔ اس نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا اور خود سے کہا، تو کمزور نہیں، تو ماں ہے۔ اس نے سادہ سا دوپٹہ لیا اور خالہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ راستے میں خالہ نے آہستگی سے کہا، بیٹی، عدالت میں زبان کی مضبوطی سے زیادہ دل کی سچائی اثر کرتی ہے، سچ پر کھڑی رہنا تو جیتے گی۔ نائلہ نے سر ہلایا، لیکن دل کے کسی کونے میں ہلکا سا خوف اب بھی تھا۔ عدالت پہنچ کر جب اس نے کمرہ عدالت میں قدم رکھا تو وہاں کا ماحول کچھ اور ہی تھا۔ وکیل، جج اور فہد بھی موجود تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فہد کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ جج نے فہد سے سوال کیا، آپ کی بیوی نے جو دعویٰ کیا ہے کیا آپ اس پر شک کرتے ہیں؟ فہد نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں، زبان سے کچھ نہ بولا۔ جج نے پھر نائلہ سے پوچھا، آپ خلا کیوں چاہتی ہیں؟ نائلہ نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، میں ایک ایسے رشتے میں نہیں رہ سکتی جہاں میری عزت روز کچلی جائے، جہاں میری ماں بننے کی خوشی پر بھی سوالات اٹھائے جائیں اور جہاں میرے وجود کو صرف اولاد کی مشین سمجھا جائے۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جج نے فہد کو وارننگ دی کہ وہ آئندہ سماعت پر اپنی حتمی رائے دے ورنہ فیصلہ یک طرفہ ہوگا۔ واپسی پر خالہ نے نائلہ کا ہاتھ تھاما، بیٹی، تیری جنگ اب انصاف سے ہے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ نائلہ نے خالہ کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ادھر فہد رات بھر پریشان رہا۔ اس کے ذہن میں نائلہ کی وہ بات گونج رہی تھی، میں بیوی کے حق میں محبت نہیں مانگتی، عزت مانگتی ہوں۔ اس نے ماں کو جا کر سب کچھ بتایا، مگر ماں نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی، یہ عورت ہمارے خاندان کو لے ڈوبے گی۔
گی، اچھا ہوا خلا کا دعویٰ کر دیا، جان چھوٹے گی۔ فہد نے پہلی بار ماں کی بات پر زبان کھولی۔ امی، اگر وہ واقعی بری ہوتی تو اتنے سال آپ کے تانے کیوں سہتی؟ اگر وہ جھوٹی ہوتی تو میرے بچے کی ماں بننے کے بعد بھی خاموش کیوں رہتی؟ سانس گونگ ہو گئی لیکن زبان نہ رکی۔ ماں بن گئی تو کیا، بیوی بننے کے لائق کب تھی؟ فہد نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، ماں بننے کے بعد بھی اگر آپ عورت کی عزت نہ کر سکے تو پھر کیا حق ہے آپ کو بیٹا کہلانے کا؟ اگلے دن فہد نائلہ کے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نائلہ نے دروازہ کھولا۔ خاموشی سے فہد نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، میں چاہتا ہوں کہ بچہ میرے نام سے ہو، میں اس کا باپ ہوں اور میں نے تم سے غلطیاں کی، لیکن نائلہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا، یہ بچہ میرا ہے، رب کی امانت ہے، تمہیں اگر باپ بننا ہے تو صرف نام سے نہیں سہارے سے بنو، عزت دینا سیکھو، تبھی یہ بچہ تمہارا ہوگا۔ فہد چپ چاپ سر جھکا کر چلا گیا۔ اس کے قدموں میں وزن تھا لیکن اس کے دل میں پہلی بار شرمندگی بھی تھی۔ دوسری طرف ساس رخسانہ کو گھر بلانے کی تیاری کر چکی تھی لیکن فہد نے صاف انکار کر دیا، جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جملہ ساس کے لیے گویا قیامت سے کم نہ تھا۔ عدالت کی دوسری پیشی میں اب محض فیصلہ باقی تھا۔ نائلہ پرسکون چہرے کے ساتھ کمرے عدالت میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں وہی فائل تھی جس میں اس نے اپنی زندگی کی تلخیاں سمیٹ رکھی تھی اور دل میں وہی یقین جو دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ خالہ اس کے ساتھ تھی، ان کے چہرے پر بھی خاموش دعا تھی۔ فہد پہلے سے موجود تھا، آج وہ قدرے بدلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے خود کو آئینے میں دیکھ چکا ہو اور اندر کی سچائی کا سامنا کر چکا ہو۔ جج نے دونوں کو دیکھا اور سماعت شروع کی۔ فہد سے پوچھا گیا، کیا آپ اب بھی خلا کے حق میں ہیں یا اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ فہد نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نائلہ میرے ساتھ رہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچے کی ماں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے لیے عزت کے قابل ہے۔ مجھے دیر سے سمجھ آیا پر اب چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو۔ نائلہ نے سن کر نظریں نیچی کر لیں۔ جج نے نائلہ سے پوچھا، کیا آپ اس رشتے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں؟ نائلہ نے لمحہ بھر پھر سوچا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، میں معاف تو کر سکتی ہوں لیکن بھول نہیں سکتی۔ اگر یہ رشتہ باقی رکھا گیا تو عزت اور اعتماد کی بنیاد پر طرز، یہ سماج کے خوف پر نہیں۔ میں اس وقت تک کچھ فیصلہ نہیں کروں گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ یہ وقت میرا ہے، میرا سکون، میرا تحفظ میرے رب کا حق ہے۔ عدالت نے فیصلہ مؤخر کر دیا اور نائلہ کو تحفظ کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ فہد نے وعدہ کیا کہ وہ نائلہ کے ہر چیک اپ میں اس کے ساتھ جائے گا اور اس کی خدمت کرے گا۔ عدالت سے نکلتے ہوئے نائلہ کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ نرم سا تھا۔ شاید یہ فہد کی سچائی دیکھنے کا اثر تھا، یہ شاید ماں بننے کی خوشی جو اب اندر سے ہر درد پر غالب آتی جا رہی تھی۔ گھر واپس پہنچنے پر ساس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہوتے ہی کہنا شروع کیا، تو عدالت جا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ اب میرے بیٹے کو اپنا غلام بنائے گی؟ نائلہ نے سادے لہجے میں جواب دیا، میں نے صرف اپنے لیے وہ حق مانگا ہے جو رب نے دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو یہ مسئلہ میرا نہیں، آپ کی سوچ کا ہے۔ فہد نے ماں کی طرف دیکھا اور صاف کہا، امی، میں اب کسی کا غلام نہیں، میں صرف ایک شوہر اور ایک باپ بننا چاہتا ہوں۔ بس ساس کو جیسے صدمہ لگا، اس نے رخسانہ کو بلوانے کی کوشش کی لیکن رخسانہ نے خود ہی انکار کر دیا۔ مجھے اس گھر میں نہیں آنا جہاں ایک ماں بننے والی عورت کی عزت روز پامال ہو۔ یہ بات سن کر ساس کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی نفرت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اب فہد نائلہ کے ساتھ ہر چیک اپ میں جاتا، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتا، دوا وقت پر دیتا، یہاں تک کہ رات کو اگر نائلہ کو نیند نہ آتی تو اس کے لیے دودھ گرم کر کے خود دیتا۔ نائلہ خاموشی سے سب دیکھتی لیکن اس کا دل اب بھی زخمی تھا، وہ کسی جذباتی فیصلے میں بہنا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ نے ایک دن کہا، بیٹی، جب کسی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے موقع ضرور دینا چاہیے، لیکن فیصلہ ہمیشہ سکون سے کرنا، طرز سے نہیں۔ 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ نائلہ کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ گلی کی کچھ عورتیں جو پہلے تانا دیتی تھی اب نرمی سے سلام کرتی تھی، اللہ نے کرم کیا تجھ پر نائلہ، تو سچی نکلی، ہم نے جو سنا وہ سب غلط تھا۔ نائلہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، انسانوں کے فیصلے وقت بدل دیتا ہے لیکن اللہ کا انصاف ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بارش تھم چکی تھی لیکن نائلہ کے دل میں جو طوفان برسوں سے برپا تھا وہ اب رفتہ رفتہ سکون میں ڈھل رہا تھا۔ زندگی کی رفتار آہستہ ضرور ہو گئی تھی مگر اب وہ ہر لمحے کو شعوری طور پر جینے لگی تھی۔ فہد کا رویہ بدلا ہوا تھا، وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں نائلہ کا ہاتھ بٹاتا، دوا کا وقت یاد رکھتا،
خالہ کی ہدایات پر بھی عمل کرتا۔ وہ نائلہ کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر نائلہ اب جلدی کسی پر اعتبار کرنے کے مقام پر نہ تھی۔ ایک دن نائلہ اسپتال سے چیک اپ کروا کر لوٹی تو گلی میں دو عورتیں اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔ بہن، ہمیں معاف کر دینا، اس دن جو کچھ کہا وہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ نائلہ نے ان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جو زبان کبھی عزت چھین سکتی ہے وہ معافی مانگ کر صرف خاموشی دے سکتی ہے۔ عزت واپس نہیں آتی، صرف صبر بڑھتا ہے۔ عورتیں نظریں جھکا کر چل دی۔ خالہ نے نائلہ کا بازو تھاما، بیٹی تو نے انہیں معاف کر کے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ اسی شام فہد کے والد کے ایک پرانے دوست جو بیرون ملک سے آئے تھے، ان کا آنا ہوا۔ انہوں نے نائلہ کو دیکھا اور حیرانی سے کہا، یہی ہے تمہاری بیوی؟ یہ تو بہت باوقار لگتی ہے، میں نے تو کچھ اور ہی سنا تھا۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس دوست نے کہا، دنیا جو بولتی ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ مرد کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب اسے عورت کی عزت بچانی پڑے، نہ کہ دنیا کی باتوں میں آ کر اسے رسوا کرے۔ فہد نے نائلہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خاموش شرمندگی اتر آئی۔ نائلہ کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اب خالہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔ دن بھر دعاؤں اور قرآن کی تلاوت سے گھر میں ایک روحانی سکون سا پیدا ہو گیا تھا۔ ساس اب بھی دل سے نہ بدلی تھی، مگر کچھ لمحوں میں چپ ضرور ہو جاتی۔ شاید فہد کی نرمی نے اس کی سختی پر تھوڑا اثر کیا تھا۔ ایک دوپہر نائلہ اپنے کمرے میں بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی کہ ساس آ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے؟ نائلہ نے سلام پھیرنے کے بعد نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ساس دھیرے سے اندر آئی اور بولی، میں ماں ہوں، پر شاید کبھی تمہیں بیٹی سمجھ نہ پائی۔ میرا غصہ، میری باتیں سب ظلم تھا، پر کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہے؟ نائلہ نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، معافی سے زخم کا نشان مٹتا نہیں، پر ہاں، میں دل میں بوجھ نہیں رکھتی۔ بس اب میرے بچے کو وہ عزت ضرور دیجیے گا جو مجھے کبھی نہیں ملی۔ ساس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ شاید پہلی بار اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نائلہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن نائلہ نے بس ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیا۔ اس لمحے کی خاموشی میں برسوں کا شور دفن ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد فہد نے نائلہ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا۔ اس نے نائلہ کا پرانا پسندیدہ جھولا دوبارہ مرمت کروا کے چھت پر لگوایا۔ نائلہ نے جب اسے دیکھا تو ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ فہد بولا، یاد ہے شادی کے بعد تم نے کہا تھا کہ تمہیں جھولے پر بیٹھ کر تلاوت کرنا پسند ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ لمحے دوبارہ جیو۔ نائلہ چپ رہی، پھر جھولے پر بیٹھ گئی۔ جھولے کی ہلکی ہلکی حرکت جیسے اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سورت مریم کی تلاوت کرنے لگی۔ فہد پاس بیٹھ گیا، کچھ نہ بولا، صرف ہوا کے ساتھ اس کے صبر کا سفر سننے لگا۔ اس رات خواب میں اسی عورت نے نائلہ کو ایک سفید چادر تھمائی۔ یہ چادر تیری حفاظت ہے، یہ دعا ہے تیری ماں کی، تیری بہن کی، اس ہر عورت کی جو ظلم میں بھی سجدہ کرتی رہی۔ تیرے لیے راستہ ہموار کر دیا گیا ہے، اب تیرا چراغ روشنی بانٹے گا۔ نائلہ نے آنکھ کھولی تو دل عجیب سا مطمئن تھا اور پہلی بار دل سے کہا، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے میری بے آواز فریادوں کو سنا، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری عزت کا محافظ۔ 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور نائلہ کی طبیعت روز پر روز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ جسم تھک چکا تھا مگر دل اب پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن تھا۔ ایک ماں کی ممتا نے اس کے اندر وہ طاقت جگا دی تھی جو برسوں کی اذیتیں بھی نہ جگا سکی۔ خالہ ہر دن اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ سورت مریم کی تلاوت روز کا معمول بن چکی تھی۔ فہد اب ہر لمحہ ساتھ ہوتا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اس کی مدد کرتا، اس کے قدموں میں تھکن دیکھ کر فوراً کرسی کھینچ کر دیتا، پانی کا گلاس لاتا، حتیٰ کہ ساس کے تانوں سے بھی آگے بڑھ کر نائلہ کی ڈھال بنتا۔ ایک دن جب نائلہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بچے کے لیے کپڑے طے کر رہی تھی، ساس آہستہ آہستہ اندر آئی، کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، بہو، میں نے ساری زندگی بیٹے کی محبت میں دوسروں پر ظلم کیے، شاید تم پر بھی، لیکن اب جب تم ماں بننے والی ہو تو مجھے اپنا کیا ہوا ہر ظلم یاد آ رہا ہے۔ میرے اندر کی عورت مجھے ملامت کر رہی ہے۔ نائلہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں واقعی ندامت تھی اور آواز میں تھکن۔ نائلہ نے آہستگی سے کہا، جس دن آپ نے مجھے انسان سمجھا وہی دن میرے لیے جیت کا دن تھا۔ معاف کرنا آسان نہیں، لیکن میں بدلہ بھی نہیں چاہتی، میں بس اپنے بچے کو محبت بھرا گھر دینا چاہتی ہوں۔ ساس خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی، جیسے برسوں کا غرور ایک پل میں ٹوٹ چکا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے نائلہ کے پاؤں دبانے کی کوشش کی، مگر نائلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس آپ میرے لیے دعا کر دیں، وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ساس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس رات نائلہ کو ہلکی سی تکلیف شروع ہوئی، جیسے بچہ اپنی آمد کی اطلاع دے رہا ہو۔ فہد فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔
गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा बच्चा सेहतमंद है, लेकिन माँ को मुकम्मल आराम की जरूरत है। दर्द की इब्तदा हो चुकी है, किसी भी वक्त लेबर शुरू हो सकता है। घर वापस आए तो फहद नाइला के साथ बैठ गया। नाइला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी ने मुझे बदल दिया। मैं वादा करता हूँ ये बच्चा न सिर्फ मेरा फख्र होगा, बल्कि तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत हो। नाइला ने उसकी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा, फहद अभी हम सफर तय कर रहे हैं, जब मंजिल आएगी तो फैसला भी वही वक्त करेगा। अगली सुबह तकलीफ शदीद हो चुकी थी, लेकिन फहद और साथ सब घबरा गए। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और नाइला को अस्पताल ले जाया गया। लेबर रूम में दाखिल होने से पहले उसने फहद का हाथ थामा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को बताना कि उसकी माँ ने उसे अपनी आखिरी सांस तक चाहा था। फहद की आंखें नम हो गईं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने तुम्हें बचाने के लिए ही तो सब कुछ बदला है। घंटों बाद नर्स बाहर निकली, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है, माँ भी सलामत है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। खाला ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। सास ने बेख्तियार आंखों से बहते आंसू पोंछे और फहद का दिल पहली बार मुकम्मल हो गया। जब नाइला को होश आया, उसके बाजू में नन्हा सा वजूद रखा गया। उसने बच्चे को देखा और उसके चेहरे को छुआ, जैसे बरसों की सारी दुआएं आज जिस्म बनकर उसकी गोद में आ गई हों। वो आहिस्ता से बोली, मेरा चिराग, मेरी रोशनी। उसके चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ माँ की ममता से पैदा होता है। फहद करीब आया, बच्चे को हाथ लगाया और नाइला की तरफ देखकर कहा, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी दुआओं का नतीजा नहीं, तुम्हारे सब्र, हौसले और खामोश जंग की जीत है। नाइला ने मुस्कुराकर कहा, और ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो जुल्म सहकर भी अपने रब पर यकीन रखती है। अस्पताल से वापसी के बाद नाइला के लिए जिंदगी जैसे एक नई करवट ले चुकी थी। घर का माहौल बदल चुका था, लेकिन उसकी थकन अभी मुकम्मल खत्म न हुई थी। बच्चा उसके वजूद का मरकज बन चुका था और उसकी हर सांस अब एक नई जिम्मेदारी का ऐलान करती थी। फहद ने घर में खसूसी कमरा बनवाया, नाइला और बेटे के लिए अलग जगह, जहाँ सुकून हो, खामोशी हो और मोहब्बत की फिजा हो। सास जो कभी नाइला के वजूद से नफरत करती थी, अब बच्चे की नन्ही हंसी पर फिदा हो चुकी थी। वो उसे गोद में लेती, झूले में लिटाती और दुआओं के विर्द करती, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी ये ख्वाहिश बाकी थी कि क्या नाइला उसे माफ कर पाएगी। नाइला ने उसे कभी झटका नहीं, लेकिन फासले अभी बाकी थे। वो इज्जत जो सालों तक छीनी गई, वो एक दिन की नरमी से वापस ना आ सकती थी। नाइला दिन का ज्यादातर वक्त बच्चे के साथ गुजारती, कभी उसे लोरी देती, कभी दुआएं पढ़ती। उसके दिल में खौफ भी था कि कहीं ये सुकून फिर छिन न जाए, लेकिन उसका ईमान अब इतना मजबूत हो चुका था कि वो हर रात सजदे में शुक्र गुजार होती और कहती, या अल्लाह, तूने जो दिया वो मेरी बर्दाश्त से बढ़कर था, मगर तूने जो लुटाया वो मेरी दुआ से ज्यादा हसीन है। एक दिन जब वो बच्चे को लोरी दे रही थी, फहद खामोशी से दरवाजे पर खड़ा था। वो मंजर कुछ लम्हों के लिए देखता रहा, फिर आहिस्ता से अंदर आया, बच्चे को गोद में लिया और नाइला से कहा, क्या मैं भी इस रोशनी का हिस्सा बन सकता हूँ? नाइला ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे वक्त को परख रही हो, फिर आहिस्तगी से बोली, रोशनी में आने से पहले अंधेरे से निकलना जरूरी होता है। तुम अभी सफर में हो, मुकम्मल बाहर नहीं आए। फहद ने कुछ न कहा, मगर वो जान चुका था कि नाइला अब वो औरत नहीं जो उसकी खामोशी में दब जाती थी, वो अब खुद अपनी रोशनी थी। अगले दिन खाला आई, बच्चा उनकी गोद में था और उनकी आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन बुजुर्गों में होती है जो जिंदगी की सच्चाइयां देख चुके हों। बेटी, मैंने देखा है कैसे लोग बदलते हैं और कैसे औरतें सब्र के पहाड़ चढ़कर रोशनी बन जाती हैं। तेरा बेटा सिर्फ तेरा नहीं, हर उस औरत की उम्मीद है जो जुल्म में भी हंसती है। मोहल्ले में अब वही औरतें जो नाइला पर उंगलियां उठाती थी, अब मशवरा लेने आती थी। बहन, ये सब्र कहाँ से पाया? नाइला मुस्कुराकर कहती, सब्र इंसान नहीं सिखाता, आजमाइश सिखाती है। और अब जब सुनने लगे तो सब खामोशियां बोल उठती हैं। एक दिन बच्चा बहुत बीमार हो गया, बुखार में तप रहा था। नाइला का दिल हौलने लगा। फहद ने फौरन गाड़ी निकाली, अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने कहा वायरस है, कुछ दिनों की बात है, परेशान ना हो। मगर नाइला के दिल में वही पुराना डर लौट आया, वो डर जो बरसों की तकलीफ ने उसके दिल में बिठा दिया था कि कोई खुशी ज्यादा देर ना ठहरेगी। रात को वो बच्चे के सरहाने बैठी रही, कुरान पाक की तिलावत करती रही, आंखें बार बार झलक जाती। फहद भी पास ही बैठा था। पहली बार उसने नाइला के हाथ पर हाथ रखा और कहा, ये बच्चा सिर्फ हमारी औलाद नहीं, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अल्लाह ने अगर हमें ये दिया है
तो वही उसे सलामत रखेगा। अगले दिन बच्चे की तबीयत बेहतर हो गई। नाइला ने सजदे में सर रखकर कहा, रब ने फिर सुन ली। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी दुआएं रद्द नहीं होती, सिर्फ आजमाई जाती हैं। दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, नाइला का दिल सुकून से भरने लगा था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी रूह पर वो पुराने जख्म अभी भी ताज़ा थे, जिन्होंने सालों तक उसे अंदर से खोखला किए रखा। बच्चा मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, हंसता, किलकारियां मारता और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देता। घर का माहौल बदला बदला सा था, मगर नायला के दिल में जो दरारें थी वो अब भी धीरे धीरे भर रही थी, मुकम्मल नहीं हुई। फाहद ने अपनी गलतियों को लफ्जों में ढालना शुरू किया था। वो रोज नायला के साथ वक्त गुजारता, उसकी मदद करता, लेकिन उसके हर अमल में एक एहसास था, एहसास निदामत। नायला सब कुछ देखती महसूस करती, मगर वो फैसला जो उसने अदालत में मुअख्खर करवाया था वो अब भी मुअल्लिक था। खाला ने एक दिन उससे पूछा, बेटी दिल का क्या इरादा है? फहद बदल चुका है, क्या तू उसे माफ करेगी? नायला कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, खाला माफ करना आसान होता अगर वो जख्म सिर्फ जिस्म के होते, लेकिन मेरी रूह भी जख्मी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक मुकम्मल पुरसुकून घर में पले, मगर मैं अपनी जात को फिर किसी के कदमों में रखने के लिए तैयार नहीं। खालू जो एक मदरसे में उस्ताद थे, वो भी उस दिन घर आए। उन्होंने नायला से कहा, बेटी अदल और माफी दोनों रब की सिफ्त हैं। अगर तेरे दिल में सुकून माफ करने से मिलता है तो तू दे दे, वरना अदल के साथ अपना रास्ता चुन, लेकिन फैसला जरूर कर। उलझाओं में जिंदगी बेनूर हो जाती है। नायला की रातें अब फिर से दुआओं से भर गई थी, मगर फर्क ये था कि अब वो दुआ सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए करती थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को वो इज्जत देना जो मुझे सालों में मिली, उसे इतना रहम दिल बनाना कि कभी किसी को मेरी जैसी चुप नसीब ना हो। एक दिन अदालत की तारीख आ गई। फहद ने नायला से कहा, अगर तुम कहो तो केस वापस ले ले। नायला ने उसकी तरफ देखा, ये फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए है। जो बच्चा सच पर पैदा हुआ वो सच्चाई के साए में ही पलेगा। मैं अदालत जाऊंगी, लेकिन दिल का फैसला कमरे अदालत में नहीं, दुआ के सजदे में करूंगी। अदालत में सब जमा थे। जज ने फाइल खोली और दोनों को आखिरी बार सुना। फहद ने कहा, मैंने नायला के साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन मैंने तौबा की है और अपनी पूरी जिंदगी उसे इज्जत देने का वादा करता हूँ। अगर वो चाहे तो मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ, अगर ना चाहे तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। नायला ने नजरें नीची किए, खामोशी से सुना, फिर बोली, मैंने बरसों की जिल्लत सही, तन्हाई काटी, किरदार पर वार सहते हुए जिया, लेकिन मेरे रब ने मुझे माँ बनाया, सच्चाई दी, और वो रोशनी जो सब्र से पैदा हुई। आज मैं फैसला करती हूँ, मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ, लेकिन नए सिरे से, न तर्ज के साथ, न रहम के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को वो घर मिले जहाँ औरत की इज्जत की जाती है, न कि फकत इस्तेमाल। अगर फहद मेरा हाथ थामने को तैयार है तो उसे मेरे बराबर चलना होगा, कदमों में नहीं, ना मैं उसके कदमों में। अदालत में खामोशी छा गई। जज ने फैसला महफूज कर लिया, मगर दिलों का फैसला हो चुका था। फहद ने नायला का हाथ आहिस्ता से थामा, उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं, निजात चाहिए, तुमसे नहीं, तुम जैसे सब्र से, तुम जैसे सच से। घर वापस आकर सबने मिलकर शुक्राने के नफल अदा किए। सास ने पहली बार दिल से नायला को गले लगाया, उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटी मैं अब चाहती हूँ कि मेरी कब्र तुम्हारी दुआओं के साए में हो। मैंने जिंदगी भर जो जुल्म किया अब तुम्हारे हुस्न सलूक से मिटाना चाहती हूँ। नायला ने उस रात बेटे को सीने से लगाया और उसके नन्हे से कान में कहा, बेटा तेरे आने से माँ की दुनिया बदल गई। तू मेरी दुआ है, तू मेरा सब्र है, तू मेरा चिराग है जिसने अंधेरे को मात दे दी। जिंदगी ने उससे जितना थामा उससे ज्यादा झटके दिए, मगर उसने हर वार को दुआ में बदला, हर जख्म को सब्र से सींचा और हर जिल्लत को इज्जत के ख्वाब में लपेट कर संभाल लिया। अब वो सिर्फ एक बीवी या बहू नहीं रही थी, वो माँ थी, और माँ बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक मुकम्मल कायनात का जीना था। बेटे के चेहरे में उसे वो रोशनी दिखाई देती थी जो बरसों पहले उसके ख्वाबों में आई। औरत ने वादा किया था। नाइला अब अक्सर सोचती, क्या वो ख्वाब था या कोई पैगाम। उसने वो आयतें, वो दुआएं और वो हौसले संभाल कर रखे, क्योंकि उसे मालूम था कि औरत के पास अगर ईमान हो तो दुनिया उसके खिलाफ होकर भी उसे झुका नहीं सकती। एक दिन फहद नाइला को लेकर उस मकाम पर गया जहाँ उनकी शादी की पहली तस्वीर ली गई थी। एक खामोश बाग, दो पुराने बेंच और हवा में उड़ती धूप।
فہد نے اس لمحے نائلہ سے کہا، کاش میں پہلے سمجھ پاتا کہ تم کیا ہو، تم فقط میری بیوی نہیں ہو، تم میری اصلاح ہو، تم نے مجھے انسان بنایا، تم نے میرے غرور کو سجدہ سکھایا۔ نائلہ نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، انسان تب سمجھتا ہے جب اس کے اندر خاموشی بولنے لگتی ہے، تم نے سن لیا، شکر ہے۔ گھر واپس آئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ ساس اب نرمی سے بولتی، خالہ اب ماں کی طرح ساتھ رہتی، اور فہد اب شوہر سے بڑھ کر ساتھی بن چکا تھا۔ بچہ جب پہلی بار ماں کہہ کر بولا تو نائلہ کی آنکھوں میں برسوں کا سمندر سا جھلک آیا۔ اس نے اسے گود میں لیا اور دل سے ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ اس آواز کو ہمیشہ سلامت رکھ، یہ میرا سب کچھ ہے۔ نائلہ نے اب محلے کی عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا درس شروع کر دیا تھا، جہاں وہ روز قرآن کی آیات اور ان کی تفہیم بیان کرتی۔ وہ عورتیں جو کل تک اس پر شک کرتی تھیں اب اسے رہبر مانتی تھیں۔ تم نے کیسے یہ سب سہا؟ ایک عورت نے پوچھا۔ نائلہ نے صرف مسکرا کر کہا، اللہ جب تمہیں آزماتا ہے تو تمہیں اپنے قریب بھی کر لیتا ہے، بس تم اسے پکارنے سے نہ رکنا۔ میں نائلہ ہوں، وہ جو بانجھ کہلائی، وہ جسے تانے ملے، جسے کمرہ چھین کر ایک کونے میں ڈال دیا گیا، مگر میں نے صبر کیا، میں نے رب سے کچھ نہ چھپایا اور اس نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ میرا نام اب ایک عورت کا نام نہیں، ایک حوصلے کی پہچان ہے۔